السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں سورہ بقرہ کی 93 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو انہوں نے ڈر کے مارے فوراً اقرار کر لیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن پھر نافرمانی بھی کریں گے، کہ ان کے دلوں میں گوسالے کی بچھڑے کی محبت گھول کر پلا دی گئی ہے۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت برے احکام دیتا ہے۔ یہودیوں کی آخری بات یہی تھی کہ اگر پیغمبر بنی اسرائیل سے ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے، اگر پیغمبر بنی اسرائیل سے نہیں ہوگا تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور جو کتاب ہمارے لیے نازل کی گئی ہے ہم صرف اسی کو مانیں گے۔ یعنی نہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور نہ ہی ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے۔ اعلان کر دیا انہوں نے صاف صاف کہ ہم نہ قرآن کو مانیں گے اور نہ ہی نبی کریم کو مانیں گے۔ قرآن مجید نے ان جھوٹ کا چند نمونہ، یہ جو جھوٹ بول رہے تھے ان کا چند نمونہ بیان کر دیا ہے۔ واقعاً اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کیوں موسیٰ سے منہ موڑ لیا؟ موسیٰ سے منہ موڑ کر تم گوسالے پرستی کی طرف کیوں چلے گئے؟ دوسرا نمونہ اسی آیت میں ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ تم سے عہد و پیمان تو لیا گیا، کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق بھی کیا گیا، لٹکا دیا گیا، اور یہی کہا کہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تم توریت کے آسمانی قوانین کو اپنی گرفت میں لے لو، اس کو سنو، اس کے مطابق عمل کرو۔ لیکن تم نے جواب میں کیا کہا؟ ہم ان احکام کو سن تو لیں گے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب اگر تم قرآن اور نبی کریم پر ایمان نہیں لا رہے ہو صرف اس بہانے سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے نہیں ہے، یا قرآن بنی اسرائیل پر نازل نہیں ہوا ہے، تو یہ بتاؤ کہ موسیٰ کو کیوں چھوڑا، توریت کو کیوں نہیں مانا، توریت کے ساتھ کیوں بے عملی کا برتاؤ کیا تم نے، ایسی بے رخی کیوں؟ قرآن مجید نے اسی بے یقینی کے راز کو برملا کر دیا، لوگوں تک پھیلا دیا، پہنچا دیا کہ ان کے اندر یہ جو کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے، اس کو بالکل کھول کر سب کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے موسیٰ کو کیوں چھوڑا، توریت کو کیوں نہیں مانا، بے عملی کا برتاؤ کیا ہے؟ ابھی تم نے اپنے کفر کی وجہ سے تم نے اپنے جو پچھڑے ہوئے کفر تھے تمہارے، تم نے بچھڑے کی پوجا کو چھوڑا نہیں ہے، اس سے یعنی گوسالہ پرستی سے تمہارا دل بھرا نہیں ہے، لہذا تم غور و فکر کرنے والے طاقت ایمان کی طرف تم توجہ ہی نہیں کر رہے ہو، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے دلوں میں، یعنی ان یہودیوں کے دلوں میں اس کفر کی بنیاد پر، اس گوسالہ پرستی کی بنیاد پر جو ان کے دلوں میں بھر گیا تھا، تو ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اگر یہ یہودی اپنے دعوے میں سچے ہوتے، اگر یہ، تو جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہوگا ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو پھر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا جرم انہوں نے کیوں کیا کہ جو ان کے نامہ اعمال میں موجود ہے؟ کیوں کیا یہ سارے جرم جو موجود ہے؟ گوسالہ پرستی کیوں؟
نبیوں کا قتل کرنا کیوں کی، عہد و پیمان کو کیوں توڑا، یہ سب کیوں انجام دیا ہے؟ کیا یہ سب ایمان کا جز ہیں؟ اور اگر واقعاً یہی ایمان کا جز ہے تو بہت برا حکم دے رہا ہے ایمان تمہیں تمہارا۔ ان آیات کی روشنی میں جو بیان کیا، جو پیغامات مل رہے ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ عہد و پیمان لینے سے عمل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان سے اگر عہد و پیمان لے لیا جائے تو بہتر طریقے سے انسان اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا پیغام، خدائی اور الہی انقلاب کا جو ثمرہ اور پھل ہوتا ہے، اس پھل کو بہتر طریقے سے، یعنی ہر قیمت پہ انسان کو اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، ہر حال میں اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تیسرا پیغام، اللہ کے احکام اور اس کے قوانین کو قدرت کے ساتھ لینا چاہیے، اس کے لیے قدرت چاہیے، انسان کا پختہ ارادہ چاہیے، خواہ کتنی بھی دھمکی ملے، مذاق بنایا جائے، مذاق یا دکھاوا، ظاہری دکھاوا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ کے قوانین اور قدرت میں کہ مذاق ہو، انسان آسانی سے بالکل سہل انگاری کرے، یعنی کوئی غفلت میں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دینداری جو ہے وہ کمزور ارادے سے یا اہمیت نہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ انسان سوچے کہ ہم تو دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور کوئی اہمیت بھی نہ دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا پیغام، حد سے زیادہ محبت خطرناک ہوتی ہے۔ جب افراط ہو جائے محبت میں تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر کسی محبت سے کسی کا، انسان کا دل بھر جائے تو پھر وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ گوسالہ پرستی سے جب دل بھرا ہوا تھا تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ حقیقت نہیں آئے گی، قبول نہیں ہوگا۔ انسان کی رفتار، انسان کی یعنی جو بھی عمل کرتا ہے اس سے انسان کا عقیدہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ جو انسان عمل انجام دے رہا ہے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہترین ذریعہ انسان کے عقیدے کو پہچاننے کا اس کی رفتار ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، کس طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ ہماری زندگی کے لیے کیا پیغام ہے، قرآن کو روزمرہ کی زندگی میں لے آئیں۔ اس آیت سے ہمیں زندگی میں کیا پیغام مل رہا ہے؟ اگر انسان زندگی میں اللہ پر ایمان اور قرآن پر ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہر قدم پر انسان دیکھے اور ہوشیار رہے کہ اس کے دل میں غیر اللہ کے علاوہ کسی اور محبت کا ٹھکانہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی بھی غیر خدا کی محبت کا ٹھکانہ دل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ حب الشیء یعم و یسم، اگر کسی اور کی محبت آ جاتی ہے تو یہ جان لیجئے معصوم کا فرمان ہے، کسی چیز کی محبت انسان کو گنگا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ لہذا زندگی میں کوئی محبت خدا کی محبت کی جگہ نہ لینے پائے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا اپنی محبت سے اور جس سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔